بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ NN24 نیوز ایشیا کے ساتھ میں ہوں عریج ندیم۔ بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بستی قدرت آباد کی، جہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق افراد کو ملنے والی رقم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بستی قدرت آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سلسلہ میں نئی شاپ ملک ٹریڈرز نے مستحق لوگوں کو رقم کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس موقع پر عوام نے کہا کہ شاپ پر ہمیں ترتیب وار رقم کی ادائیگی کی جا رہی ہے، جس سے ہم پر امید ہیں اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ اس موقع پر عوام نے ملک ٹریڈرز کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اب آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں سرگودا کے تھانہ بھلوال پولیس اسٹیشن سے، جہاں پر ٹک ٹاک ویڈیوز اب شوٹ ہونے لگی۔ ٹک ٹاکرز نے ویڈیو بنانے کے لیے تھانہ جات کا رخ کر لیا۔ ٹک ٹاکر تھانہ سے نکلتے ہوئے ویڈیوز بنواتا رہا اور سوشل میڈیا پر وائرل کرتی۔ ویڈیوز وائرل ہونے کے باوجود ابھی تک ٹک ٹاکر پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا۔ اب آپ کو خبر دے رہے ہیں بلیٹن میں صحبت پور سے، جہاں پر ایشین بینک ڈیولپمنٹ اور دیگر آرگنائزیشنز کی جانب سے صحبت پور کے چھوٹے بڑے زمینداروں کے لیے ایک روزہ تربیتی کورس کا انعقاد کیا گیا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، یونائیٹڈ نیشن ایگریکلچر بلوچستان کی جانب سے ڈیرہ مراد جمالی میں ضلع صحبت پور کی تمام یوسیز کے چھوٹے بڑے زمینداروں اور کاشتکاروں کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک روزہ تربیتی کورس کا انعقاد ہوا۔ دھان کی فصلوں اور موسمیاتی تبدیلی سے آگاہی دی گئی، جس میں زمینداروں کو دھان کی مختلف اقسام کی کاشت اور برداشت کے بارے میں سمجھایا گیا۔ اس موقع پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک پروونشل ہیڈ سرفراز احمد، پروگرام مینیجر FAO وحید انور، محکمہ زراعت بلوچستان کے آفیسر خالد حسین چنا، امداد حسین کھوسا اور دیگر نے شرکت کی۔ اب آپ کو بتائیں تو کمشنر کوہار ڈویژن سید محمد علی شاہ کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر ہنگو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کوہار، ضلع کرک، ضلع اورکزئی، ضلع کرم چلئی پولیس، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز اور محکمہ صحت کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں انسداد پولیو مہم کے بارے میں محکمہ صحت کے افسران نے بریفنگ دی۔ اس موقع پر کمشنر کوہار ڈویژن سید محمد علی شاہ نے عوام سے اپیل کر دی کہ اپنے بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں، پولیو ٹیم سے تعاون کریں تاکہ پولیو وائرس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ ہمیں پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہماری مشترکہ کاوشوں سے ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ ملک بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ 12 ربیع الاول پر بھی ریلیوں اور محافل کا سلسلہ جاری۔ سرکاری عمارتوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا، جبکہ بعض نجی عمارتوں پر بھی چراغاں کیا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں محافل نعت و میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے، جہاں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ 12 ربیع الاول ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں شہر بھر کی مساجد کو رنگ برنگی جگمگاتی روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ شہر اور دیہاتوں کی گلیوں اور بازاروں کو لوگ سجانے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ لائٹنگ اور جھنڈے فروخت کرنے والوں کی دکانوں پر خریداروں کا بھی رش۔ اب آپ کو بتا رہے ہیں جس سانگھڑ سے، جہاں پر 12 ربیع الاول کی مناسبت سے سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات، 2000 افسران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات۔ SSP کیپٹن صدام حسین۔ ضلع بھر میں امن و امان قائم رکھنے کے سلسلہ میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کر لیے گئے۔ سلسلہ میں مؤثر سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا گیا۔ 2000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاران سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات کیے جائیں گے۔ سیکیورٹی پلان میں ایسے حکمت عملی اور لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت 12 ربیع الاول کے جلوسوں، محافل، میلاد، جلسوں اور دیگر اجتماعات کے دوران امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ SSP سانگھڑ نے تمام DSPs، SHOs اور ٹریفک سارجنٹس کو ہدایات جاری کی کہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جلوس کے روٹس، ٹائمنگز پر عمل درآمد کو یقینی کروائیں تاکہ ٹریفک کی روانی جاری رہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ساہیوال سے، جہاں پر خون سفید ہو گیا، سگے بھائی ہی اپنی بہن کے قاتل نکلے۔ ساہیوال میں خون سفید ہو گیا۔ علاقہ تھانہ ساہیوال میں 12 سالہ بچی کے قتل کا ڈراپ سین۔ بچی کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش کا عمل شروع کیا گیا۔ پولیس نے جدید اور روایتی طریقوں سے چند ہی روز میں قاتل تلاش کر لیے۔ دوران تفتیش بچی کے بھائی مدثر اور تصور نے اعتراف جرم کیا۔ ظالم بھائیوں نے اپنی چھوٹی بہن کو قتل کر کے گھر میں نلکے کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ والدہ کو شکایت لگانے کے ڈر سے بھائیوں نے بہن کو قتل کیا تھا۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری۔ GPO کا کہنا ہے کہ ملزمان کو قانونی کارروائی کر کے قرار واقع سزا دلوائی جائے گی۔ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ رجانہ میں سیکریٹری یونین کونسل کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں صفائی ستھرائی کا کام جاری ہے۔ مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے ہمارے بیورو چیف سید سجاد حسین شاہ۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے عین مطابق رجانہ میں سیکٹری یونین کونسل نمبر 48 ماجد شاد کی طرف سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے رجانہ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روٹ کی
صفائی ستھرائی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اس موقع پر ماجد سیکٹری یونین کونسل کا کہنا تھا کہ ہم اللہ پاک کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ سارے انتظامات بڑھ چڑھ کر رہے ہیں۔ چونکہ جانا میں مین مرکزی میلاد شریف منانے کے لیے مختلف شکوک سے قافلے آتے ہیں بھاری تعداد میں، ہماری یہ کوشش اس لیے جاری ہے کہ ایک تو ان قافلوں کو کوئی دقت پیش نہ آئے، دوسرا ماحول اور راستہ ان کو صاف ستھرا ملے۔ عام دنوں میں بھی میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میری ذمہ داریاں ان کو بر وقت پورا کروں، میری یونین کونسل کے لوگوں کو سہولیت فراہم کر سکوں۔ اس موقع پر مزید ماجد سیکٹری یونین کونسل کا کہنا تھا کہ سابق کونسلر غلام علی، مرزا عبید الرحمان، تایا کرم دین، سابق کسان کونسلر اور دیگر معززین علاقہ جو بھی میرے ساتھ اس کام کو کروانے کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ جبکہ اس موقع پر معززین علاقہ کا کہنا ہے کہ ہم سیکٹری یونین کونسل ماجد کی دن رات کی عوام کو ریلیف دینے اور اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہی اپنے کام کو جاری رکھیں گے۔ ماجد ایک اچھے انسان، دوست افیسر ہیں، ان کی کوششوں سے ہماری یونین کونسل مثالی یونین کونسل بن چکی ہے۔ جی خیرپور صدات سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، جہاں پر ایک پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ سابق صدر علی پور بار ملک اللہ سایہ پر پرتکلف ظہرانے کی دعوت، مہمان خاص سجادہ نشین دربار فرید خواجہ معین الدین قریجہ محبوب سائیں اور سابق ایم پی سردار حاجی رسول بخش خان جتوئی نے شرکت کی۔ ملک اللہ سایہ رائیں ایڈوکیٹ نے ظہرانے کا اہتمام کیا، جس میں خصوصی شرکت سجادہ نشین دربار فرید خواجہ معین الدین محبوب قریجہ سائیں اور سابق ایم پی سردار حاجی رسول بخش خان جتوئی نے شرکت کی۔ اس موقع پر فریدی جماعت کے مرکزی رہنما پیر میاں محمد اختر فریدی اور صدر خواجہ فرید لائر فورم میاں منور علی فریدی ایڈوکیٹ، سابق وائس چیئرمین میاں لیاقت علی فریدی ایڈوکیٹ، میاں عسکر فریدی ایڈوکیٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں شورکوٹ کے نواحی علاقہ سے، جہاں پر ایک نوجوان کے قتل ہونے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تحصیل شورکوٹ کے نواحی علاقہ میرک سیال میں ایک نوجوان قتل ہو گیا۔ قتل ہونے والے شخص کی شناخت ملک تنویر عرف ملکی کمہار کے نام سے ہوئی، جو کہ سگ نمبر 485 جیم بے کا رہائشی تھا، جسے شورکوٹ آتے ہوئے اڈا میرک سیال پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 924 نیوز ایچ ڈی، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر کے ساتھ۔